بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع اور من گھڑت احادیث میں سے جو بعض مرتبہ صوفیہ اکرام کے بھی بیانات اور کتابوں میں آئے ہیں، اور بعض مرتبہ یہ تبلیغی بھائیوں کے بیانات میں بھی آتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے یا دین پر نہیں چلتا ہے، عبادت نہیں کرتا ہے، اور اس کے لیے اپنی اپنی مصروفیات کا عذر ہوتا ہے ہر آدمی کے لیے، تو مثال کے طور پر مالدار آدمی ہے اور قابل رشک ہے، وہ اتنا بڑا زیادہ مال ہے، لیکن مصروفیت کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، تو بولتے ہیں بھئی مالدار آدمی نماز نہیں پڑھے گا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلا کر پوچھیں گے، اور بیمار نہیں پڑے گا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بلا کر دکھائیں گے، اور اسی طرح بچے والا نہیں پڑے گا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلا کے دکھائیں گے۔ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جب اتنی مصروفیات والے عبادت میں غفلت نہیں کی، اور تم کون سے بڑے مصروف تھے ان سے زیادہ؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو حدیث ہے، دیکھے کہ روایت ہے، بے شک 4 افراد کے ذریعے گواہی طلب کی جائے گی، مالداروں اور قابل رشک لوگوں کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کس چیز نے غافل رکھا؟ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بادشاہت اور خوشحالی سے آپ نے نوازا تھا، جس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حقوق بجا لانے سے غافل رکھا۔ کہا جائے گا کہ کس کی بادشاہت بڑی ہے، تمہاری یا سلیمان علیہ السلام کی؟ وہ کہیں گے سلیمان علیہ السلام کی۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ سلیمان علیہ السلام کو اس کی بادشاہت نے میرے حقوق ادا کرنے سے غفلت میں نہیں ڈالا، تو پھر تمہیں کیا ہوا؟ پھر کہا جائے گا مصیبت زدہ لوگ کہاں ہیں؟ چنانچہ مصیبت زدہ لائے جائیں گے، کہا جائے گا کہ کس چیز نے تمہیں عبادت سے غافل رکھا؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہم دنیا میں مصیبتوں میں مبتلا تھے، اس وجہ سے ہم آپ کا ذکر اور آپ کا حق ادا کرنے سے غافل رہے۔ ان سے کہا جائے گا کہ زیادہ مصیبت والا کون ہے، تم ہو یا ایوب ہو؟ وہ کہیں گے ایوب علیہ السلام۔ ان سے کہا جائے گا کہ ان کو مصیبت نے ہمارے حق کی ادائیگی سے نہیں روکا تو تم کیوں رک گئے؟ پھر بلایا جائے، کہاں ہے نوجوان غلام؟ چنانچہ ان کو لایا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا تم اللہ کی عبادت سے کس چیز سے غافل رہے، کس وجہ سے؟ تو نوجوان کہیں گے کہ آپ نے ہمیں جمال اور حسن عطا کیا تھا، ہم اس کے فتنے میں پڑ گئے، اس کی وجہ سے آپ کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اور غلام کہیں گے کہ ہم غلامی کی وجہ سے اس کا آپ کا حق ادا نہیں کر سکے۔ چنانچہ ان سے کہا جائے گا کہ تم زیادہ جمال والے تھے یا یوسف علیہ السلام؟ وہ کہیں گے یوسف علیہ السلام۔ تو ان سے کہا جائے گا وہ بندوں کی غلامی میں تھے، ان کو کسی چیز نے اللہ کے حق کی ادائیگی سے غافل نہیں رکھا۔ پھر پکارا جائے گا کہ فقراء کہاں ہیں؟ ان کو لایا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے اللہ کے حق کی ادائیگی سے غافل رکھا؟ وہ کہیں گے ہمیں دنیا میں فقر میں مبتلا کیا تھا، جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ آپ کے حق کی ادائیگی سے غافل رہے۔ تو پوچھا جائے کون زیادہ فقیر ہے، تم ہو یا عیسیٰ علیہ السلام؟ وہ کہیں گے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو جب ان کے فقر نے ہمارے حق کی ادائیگی سے نہیں روکا تو تم کیوں غافل رہے؟ تو یہ بول کر کہنا یہ ہے کہ ہر آدمی عبادت کا اور نماز کا مکلف ہے، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کسی کا عذر قبول نہیں کریں گے، جو بھی عذر پیش کرے گا اس کے عذر کو ان شخصیات کے ذریعے سے لاجواب کر دیا جائے گا۔ محدثین لکھتے ہیں کتابوں کے احادیث کی تحقیق کرنے والے کہ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سنداً تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی ہے، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انتساب کر کے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ کی طرف منسوب وہی بات کی جا سکتی ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ ارے بولے یا سنے کبھی اس طرح کی بات بیان میں؟ نئے خطیب جو بنتے ہیں وہ بولتے ہیں عام طور سے۔ البتہ یہاں پر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے یہ بات، اسی طرح کا ملتا جلتا مضمون۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ بھئی آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بولنا تو درست نہیں ہے، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے ان کا فرمان ہے یہ کہا جا سکتا ہے۔ باقی حضرت مجاہد کہاں سے کہہ رہے ہیں وہ بول لیں گے کل قیامت کے دن کہ آپ کہاں سے کہے یہ باتیں، کہ قیامت کے دن 3 افراد مالدار، مریض اور غلام کو لایا جائے گا۔ باقی وہی مضمون ہے آگے تک جو ابھی آیا ہے۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ حضرت مجاہد کے قول کے طور پر یہ بات تو ملتی ہے، اس لیے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے بیان کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بات بیان کرنا درست نہیں ہے۔